آپ نے اے جے کے کو فیس کیا اور اس اے جے کے میں ان کے 30 پوائنٹ تھے تو آپ نے پھر وہاں پر 42 پوائنٹ ان کے مانے تھے، تو کل گلگت بلتستان کے اندر آپ کو 100 ماننا پڑے گا. تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو جو ہے معاملات یہ کیئر ٹیکر کے معاملات کی وجہ سے یہ ساری محرومیاں جتنی ہیں، ساری مایوسیاں جتنی ہیں، یہ باہر نکلیں گی، اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو 100 پیاز بھی کھانے پڑیں اور 100 جوتے بھی کھانے پڑیں. ملی بھگت آپ لوگوں کی ہوئی ہے نا، پیپلز پارٹی اور آپ کی، امجد صاحب اور آپ کی، وہ گلگت بلتستان کو جو آپ نے نقصان دیا ہے نا اس 5 سال میں، اس 2.5 سال میں، وہ آئندہ 50 سال تک اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے. کہ 2020 میں جس طریقے سے جو ایک میگا مینورنگ ہوئی، جو جس طریقے سے کچھ لوگوں کو یہاں مسلط کیا گیا جو سیاسی لوگ نہیں تھے، انہیں سیاسی لوگ بنا کر، سیاسی جماعت بنا کر گلگت بلتستان کے اوپر مسلط کیا گیا. دیامر کو ایک موقع ملا تھا، ایک سنہری موقع دیا تھا، اور یہ موقع بھی پی ایم ایل این نے دیا تھا آپ کو، دیامر کو، کہ جی اب وہاں کا چیف منسٹر اگر لا رہے ہیں تو یہ چیف منسٹر چلے کچھ نہیں، گلگت بلتستان کے لیے کچھ 19 کرے گا تو دیامر کے لیے 20 کرے گا. لیکن دیامر کی صورتحال آج کیا ہے آپ کے سامنے ہے. 80 سال کے لوگوں کو لا کر وہ وزیر بنا رہے ہیں، تانگیر سے 80 سال کے لوگوں کو، ان پڑھ ہیں، بزرگ ہیں، ان کو وزیر بنا رہے ہیں. دیامر کی 60-70 ہزار کی آبادی میں ان کو کوئی نوجوان نہیں ملتا، وہاں پر کوئی پڑھا لکھا نوجوان نہیں ملتا، وہاں پر کوئی اچھا آدمی اور کوئی کوئی پالیسی میکر نہیں ملتا ان کو وہاں پر تانگیر میں، کہ جس کے لیے وہ سفارش کریں کہ اس کو وزیر بنا دیں آپ. وہاں پر ان لوگوں کو وزیر بنایا جا رہا ہے کہ جنہیں بیچاروں کو خود ہی جو ہے نا یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ وزیر بنیں گے تو کریں گے کیا. آپ ان لوگوں کے لیے وہاں پر وہ کر رہے ہیں جو ہلکے کی آپ کی صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو آپ نے یہاں پر جو ہے جو کھیل کھیلا آپ نے گلگت بلتستان کو 50 سال پیچھے کر دیا. امجد صاحب، آپ کی جماعت نے، پیپلز پارٹی کا تو وتیرہ یہی ہے، ان کا منشور یہی ہے، ان کے پاس تو اور کوئی منشور ہے نہیں. لٹو اور پھٹو، ان کو جہاں سے ملتا ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں. گلبر صاحب کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جو ٹائی اپ ہوا وہاں پہ وہ بھی یہی تھا کہ وہاں آپ یہاں ہم، وہاں آپ کھائیں یہاں ہم کھائیں گے. یہ جو لینڈ ریفارم پاس کروایا آپ نے وہ اسی معاہدے کے تحت کروایا. آپ نے اپنے چھوٹے مفادات کے لیے آپ نے گلگت بلتستان کو بیچ دیا، مختلف سیکٹرز کو بیچ دیا گلگت بلتستان کے. اور اس 5 سال کے عرصے میں گلگت بلتستان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. گلگت بلتستان اپنی ایک تیز رفتار ترقی سے ایک دم کلیپس ہو گیا. گلگت بلتستان جو ایک پرامن سفر پہ جاری تھا وہ کلیپس ہو گیا. گلگت بلتستان کے اندر گورننس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ریفارمز ہو رہی تھی وہ کلیپس ہو گئیں. گلگت بلتستان کی یوتھ جس کے لیے ایک جامع پلان پی ایم ایل این نے بنایا تھا وہ کلیپس ہو گیا. ایون گلگت بلتستان کے تقریباً تمام سیکٹرز وہ انتہائی متاثر ہوئے. 2.5 سال تقریباً جو ہے سابقہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے گزرے. اس کے بعد پھر ایک نیا گروہ سامنے آیا. پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر چونکہ وہ الیکشن 2020 کے جو الیکشن ہے وہ مینیور ہوئے ہیں، وہ الیکشن جو تھے وہ کسی طور پر بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، وہ آزادانہ نہیں تھے، منصفانہ نہیں تھے، شفاف نہیں تھے. اس کے اوپر جو ہے مختلف فورمز کی رپورٹس موجود ہیں کہ وہ الیکشن کس طریقے سے چرایا گیا تھا اور پی ایم ایل این کا مینڈیٹ کس طریقے سے چرایا گیا اور پی ایم ایل این کو کس طریقے سے اس وقت جو ہے توڑا گیا، وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک جامع رپورٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے. گزشتہ 2.5 سال میں جو گورنمنٹ آئی وہ گورنمنٹ چونکہ ایک الائٹ گورنمنٹ تھی، اس کے لیے جو کمیٹی ایک بنی تھی اس کمیٹی نے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ایک الائٹ گورنمنٹ بنائی جائے. پی ایم ایل این کا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ اب گلگت بلتستان میں کوئی گورنمنٹ نہ ہو بلکہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے چاہیے 2.5 سال پہلے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے فیصلہ کیا، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان میں چونکہ گورننس جو ہے وہ ابھی ٹریک پہ آ رہی ہے، اس نظام کو بچانے کے لیے، اس نظام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے گورننس کو جاری رکھنا ضروری ہے. لہٰذا انتہائی مجبوری میں پی ایم ایل این نے اس وقت ان کا ساتھ دیا. لیکن جو اس گورننس کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ جو جس کے چیف منسٹر گلبر صاحب بنے، جو معاہدہ ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا، جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی گڈ گورننس کی. وہ انڈرسٹینڈنگ تھی گلگت بلتستان میں شفاف گورننس کی. وہ انڈرسٹینڈنگ تھی گلگت بلتستان میں جو فائنینشیل سسٹم ہے گلگت بلتستان کا اس کو ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ ٹریک کرنے کا یہ تھا. لیکن گلبر صاحب جب تشریف لے آئے اور ان کا جو موڈ آف گورننس تھا
وہ بالکل ایک جس کو آپ کہیں کہ وہ علی بابا 40 چور جس قسم کے وہ جو ایک ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اپنی گورننس کی بنیاد رکھی، اور پی ایم ایل این کے اختلافات ان سے شروع ہو گئے۔ اختلافات یہی تھے کہ جناب آپ گورننس کو شفاف رکھیں، آپ اپنے سسٹم کو شفاف رکھیں، اپنی کابینہ کو ایک محدود حد تک رکھیں، اپنے اخراجات کو کم کریں، اور آپ کی گورننس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ عوام تک پہنچے۔ یہ وہ تھا ہماری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ تھی۔ لیکن انہوں نے جہاں فائنینشیل سسٹم کو بری طریقے سے متاثر کیا، جہاں انہوں نے شفاف سسٹم جو پی ایم ایل این نے چھوڑا تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا، جہاں انہوں نے دیگر جو سیکٹرز تھے، نظام جو تھا، ادارے جو تھے، ان کو تباہ کرنا جب شروع کر دیا تو پی ایم ایل این نے ان سے اصولی فیصلہ کیا کہ جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں اس کے باوجود آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں، لیکن گلبر صاحب جو تھے وہ اپنی ہی اس لے پر چل رہے تھے۔ انہوں نے پی ایم ایل این کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کی، پی ایم ایل این کو توڑنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان پر جو احسان پی ایم ایل این نے کیا تھا، ورنہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جی گلگت بلتستان کی اسمبلی ڈیسالو کر دی جائے اور اب یہاں پر نئے انتخابات کروائے جائیں 2.5 سال پہلے۔ لیکن پی ایم ایل این نے پھر بھی ان پہ احسان کیا، گلگت بلتستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلہ کیا، ہم لوگوں نے ایک سنسیئر فیصلہ کیا کہ جی چلیں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہم اس کو جو ہے ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ گلبر صاحب محسن کش آدمی ہے، ان کی ٹیم محسن کش ٹیم ہے۔ یہ بات گلبر صاحب بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں حاجی صاحب، کہ یہ حاجی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پی ایم ایل این کے سیکریٹریٹ آئے، وہاں انہوں نے فریادیں کی کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں ورنہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ یہ گلبر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ حافظ الرحمان کے گھر گئے، ریکویسٹ کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے گھر گئے، وہاں جا کر ان کے پاؤں پکڑے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، آپ سے گزارش ہے۔ اور حفیظ الرحمان صاحب نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، وہ اسی انڈرسٹینڈنگ پہ دیا، گڈ گورننس کی انڈرسٹینڈنگ پہ دیا۔ گلگت بلتستان کے اندر جو پروجیکٹس چل رہے تھے اربوں روپے کے، 300 ارب کے پروجیکٹ چل رہے تھے، کوئی پروجیکٹ 60% پہ تھا، کوئی 70 پہ تھا، کوئی 80 پہ تھا، جس میں پاور پروجیکٹس وہ سارے فہرست تھے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ رزلٹ دیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ محسن کشی ہوئی، اور اس محسن کشی کا انجام انہوں نے بدلہ گلگت بلتستان سے بھی لیا، پی ایم ایل این سے بھی لیا۔ گلگت بلتستان کو آج گلگت بلتستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں، ذرا ان سے پوچھئے گا آپ، جو کل انہوں نے یہاں پر اپنا ایک بجٹ نامہ پیش کیا اور اپنی ایک کارکردگی پیش کی، وہ کاغذی کارکردگی، اور اس میں بھی انہوں نے پی ایم ایل این کے پروجیکٹس کا ذکر کیا۔ جتنے پروجیکٹس تھے، کوئی ایک پروجیکٹ وہ بتا دیتے جس میں وہ کہتے کہ جی یہ میرا انسٹال کیا ہوا پروجیکٹ ہے، میرا لایا ہوا پروجیکٹ ہے، کوئی نہیں تھا۔ وہی پی ایم ایل این کے پروجیکٹ تھے، ان پروجیکٹس کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا۔ ریفارمز کی تو بات ہی نہ کیجیے گا، میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس یہاں پر لے کے آیا ہوا ہوں۔ دیکھیں، پرائم منسٹر کی گلگت بلتستان امپاورمنٹ کمیٹی تھی، اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ گلگت بلتستان کی گورننس کو، سسٹم کو، نظام کو بہتر طور پر بنانے کے لیے کیا تجاویز دی جاتی ہیں۔ اس میں یہ بھی گورنمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ، اور جو فائنانس ڈویژن تھا اس نے جو کیوریز لگائی ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے، وہ کیوریز موجود ہیں، جو منٹس ہیں یہ یہاں پر موجود ہے، جس میں انہوں نے ان کی گورننس کے اوپر سوال اٹھایا اور ان سے کہا کہ جی آپ کے پاس بہت بڑی امبیزلمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی پاس فائنینشیل مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی حفیظ الرحمان صاحب اور میں اس کمیٹی کے ممبر تھے، وہاں پر بھی گلگت بلتستان کی عزت و توقیر کے لیے حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ رہنے دیں، جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اگر یہ بہتر کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی مدد کیجیے گا، گلگت بلتستان کو جو چیزیں اس میں ہیں آپ وہ دیجیے گا۔ کل آپ نے یہاں پر سبسڈی کی بات کی، گندم سبسڈی کی بات کی، اسی کمیٹی کے اندر یہ رپورٹ موجود ہے، اسی کمیٹی کے اندر جب سبسڈی کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی گلگت بلتستان کے عوام کو تو جو آپ گندم دے رہے ہیں وہ انتہائی ناقص گندم ہے، مضر صحت گندم ہے، وہ سب سٹینڈرڈ ہے، آپ وہ گندم دے رہے ہیں گلگت بلتستان کو۔ آپ دیکھیں کہ اس کمیٹی نے ان کے اوپر کیا کیوری لگائی یہاں پر۔ اس وقت بھی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم نے ان سے گارنٹی لی، اس گورنمنٹ سے، یہ گلبر صاحب کی گورنمنٹ سے، کہ جی آپ اس کو بہتر کریں گے، گندم کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر کریں گے، اپنا جو منسٹر ہے اس کو بدلیں گے، وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو بدلیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ 20 ارب فیڈرل گورنمنٹ سے حفیظ الرحمان صاحب نے اس کمیٹی نے منظور کیے پھر ان کے لیے وہاں پہ جو ہے۔ پھر اسی طریقے سے باقی چیزیں، لینڈ ریفارم کی ایک بات کی انہوں نے، دیکھیں آپ نے جو آپس، یہ سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سرکاری ڈاکومنٹس ہیں، یہ کوئی پی ایم ایل این کی رپورٹیں نہیں ہیں، یہ سرکاری ڈاکومنٹس ہیں۔ لینڈ ریفارم کی آپ نے بات کی تھی کل یہاں پہ کہ ہم نے لینڈ ریفارم کروایا، گلگت بلتستان کو حق ملکیت دے دیا۔ امجد صاحب فرماتے ہیں جی میں نے لینڈ ریفارم کر دیا، گلگت بلتستان کو حق ملکیت دے دیا۔ آپ نے گلگت بلتستان کو کیا حق ملکیت دے دیا؟ آپ نے جس چھلمش ڈاس پہ کھڑے ہو کر روڈ بلاک کیا تھا کہ جناب علی میں حق ملکیت دینے یہاں پر آیا ہوں اور میں لوگوں کو یہ دلواؤں گا، آپ نے جو لینڈ ریفارم پاس کروایا، اس لینڈ ریفارم کے تحت چھلمش ڈاس ابھی تک حقداروں کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟
آپ جس لینڈ ریفارم کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر ابھی تک کون سی زمین ہے جو کسی حقدار کو ملی ہو؟ کس کو ملکیت ملی ہے؟ یہ رہا وہ لینڈ ریفارم جس کے تحت گورنمنٹ کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں کہ جب گورنمنٹ کا انٹرسٹ، جہاں پہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہوگا وہ لینڈ گورنمنٹ کی ہوگی. کلیکٹر کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جب چاہے گا وہ حق ملکیت آپ کی کینسل کرے گا. اس کے اندر موجود ہے. آپ تصویر لینا چاہیں میں آپ کو تصویر بھی ابھی اس کی دے دوں گا، یہاں پہ موجود ہے. یہاں پر تو کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو لینڈ ریفارم کیا، یہاں پر جو ہے اس لینڈ ریفارم کے اندر بڑے تحفظات ہیں. آپ نے گورنمنٹ کی گرائی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ سے آپ نے گرائی. یہاں پہ جو ہے وہ کوئی آپ نے جمہوری حق ادا نہیں کیا. میں ان سیکٹرز کا اب یہاں پر تفصیل سے آپ کے سامنے کوئی ذکر نہیں کروں گا. تیسری بات کہ انہوں نے حاجی گلبر صاحب نے کل یہاں پر کہا جی ہماری حکومت نے وہ کچھ کیا ہے کہ جو اس سے پہلے کی حکومتیں نہیں کر سکی ہیں. یہ یہاں پہ نیٹ پہ موجود ہے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ موجود ہے. یہ دیکھیں آپ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ موجود ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ان 5 سالوں میں بالخصوص حاجی گلبر صاحب کی جو 2.5 سال ہے ان کی گورننس میں جتنی فائنینشیل مس مینجمنٹ اینڈ امبیزلمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. آپ کے اوپر 2000 پیراز لگے ہیں، پیراز آپ کے اوپر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے لگائے. آپ کی گورننس کی جو ہے نا جو کلی کھولی ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کھول دی ہے. دیامر آج جو ہے مکمل طور پر جو ہے نا برباد کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. آپ نے بھاشا ڈیم کی بات کی، ان کا 31 نکاتی ایجنڈا تھا، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ 31 نکاتی ایجنڈے میں جو وہ لے کر گئے تھے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے. دیامر کا ایشو پی ایم ایل این نے اسلام آباد میں بیٹھا، ہم سب موجود تھے اسلام آباد کے اندر. ہم نے وہاں پر بیٹھ کر وہ دیامر کی جو کمیٹی بنی تھی، اعلیٰ سطحی کمیٹی بنی تھی، پرنسپل صاحب نے بنائی تھی، اس کمیٹی نے جو اپنی ریکمنڈیشن دی پی ایم ایل این کی سربراہی میں وہ وہاں ان کے مسئلے حل ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے مفادات کے لیے وہاں رکھنے ڈالے. دیامر کے اندر جو ہے بھاشا ڈیم کو خراب کرنے میں آپ کا بنیادی کردار ہے. محض اپنے پینٹ کے لیے آپ نے دیامر بھاشا ڈیم کو داؤ پہ لگا دیا. آپ نے دیامر کو اس پہ داؤ پہ لگا دیا وہاں پر. کل آپ نے دیکھا دیامر کے اندر کیا ہوا کہ وہاں جو ہے وہ وابڈا پر جو ہے نا ہاتھ پڑ گیا، وہاں پر جو ہے ہاتھ ڈال دیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہ حاجی گلبر صاحب اس کے ذمہ دار ہے. انہوں نے اس کو خراب کیا. دیامر سے بھی تھوڑا آگے جائیں، آپ تانگیر چلے جائیں. تانگیر میں آپ نے کیا کیا؟ تانگیر کی یوتھ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ لگے ہوئے ہیں کہ وہ 2-3 منسٹر بنانے کے لیے وہاں پہ، کیونکہ جب اب حلقے کے اندر آپ کی صورتحال تو بالکل ننگی ہو گئی ہے. حلقے کے اندر تو آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی تو ضمانت ضبط ہو جائے گی. اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ 2-3 وزیر میں بنا لوں گا اور اس کے ذریعے سے میں وہاں پر جو ہے نا الیکشن لڑوں گا. اب آپ بتائیے